میری ٹائم پاکستان میں خوش آمدید، جو سمندروں کی دلچسپ دنیا اور ان مواقع کا دروازہ ہے جو وہ ہم میں سے ہر ایک کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد عالمی خوشحالی کے حصول کے لیے سمندروں اور بحیروں کے مشترکہ ورثے کو تلاش کرنا ہے۔ آج کی گفتگو کتاب تاریخ میں سمندر قدیم دنیا کا جائزہ لے گی۔ ہماری گفتگو 7ویں باب پر مرکوز ہوگی، جس کا عنوان ہے سینیگال دریا کی درمیانی وادی اور سینیگال موریتانیہ کے بحر اوقیانوس کے ساحل کے درمیان آخری 1000 سال قبل مسیح کے دوران ماہی گیری اور تعاملات۔ تو آئیے چلتے ہیں 3000 سال پہلے۔ اس نقشے کو دیکھیں، یہ آج کے سینیگال اور موریٹانیہ کا علاقہ ہے۔ یہاں ایک نہیں بلکہ 3 الگ الگ دنیائیں آباد تھیں: صحرا کے خانہ بدوش، دریا کنارے بسے کسان اور سمندر کے ماہی گیر۔ بظاہر تو یہ سب ایک دوسرے سے بہت الگ تھے، ہے نا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان سب نے مل کر اپنی ایک مشترکہ دنیا کیسے بنائی؟ یہی آج ہماری کہانی کا مرکز ہے۔ اچھا، ان میں سے 2 گروہ خاص طور پر ہماری توجہ کا مرکز ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جن کی زندگی سمندر کی لہروں سے جڑی تھی، اور دوسری طرف وہ جنہوں نے دریا کے اتار چڑھاؤ کو ہی اپنی زندگی کا محور بنا لیا تھا۔ چلیں ان کی دنیاؤں میں ذرا اور گہرائی میں اترتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ایک طرف سمندر کے ماسٹرز تھے، وہ جو لہروں کو پڑھنا جانتے تھے، سمندری حیات کو سمجھتے تھے، اور دوسری طرف تھے دریا کے ماہر۔ ان کی دنیا زمین، موسم اور خاص طور پر دریا میں آنے والے سالانہ سیلاب کے گرد گھومتی تھی۔ مطلب بالکل 2 الگ الگ مہارتیں اور 2 بالکل مختلف طرز زندگیاں۔ تو سوال یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں یہ فرق آخر نظر کیسا آتا تھا؟ یہ لوگ اپنے اپنے ماحول سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جو ساحلی لوگ تھے ان کی تو دنیا ہی سمندر تھی۔ ان کا ہر کام سمندر سے جڑا تھا۔ کبھی سیپیاں جمع کر رہے ہیں تو کبھی جال اور بھالوں سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑے سمندری جانوروں کا شکار بھی کرتے تھے۔ اور ان کی بستیاں بھی کوئی پکی نہیں تھیں، بلکہ موسم کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی تھیں، بالکل سمندر کی لہروں کی طرح۔ لیکن اب اگر ہم دریا کے کنارے رہنے والوں کو دیکھیں تو ان کی دنیا بالکل ہی الگ تھی۔ ان کی زندگی کا دار و مدار دریا کے سالانہ سیلاب پر تھا۔ اسی سیلاب نے ان کی زمین کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا تھا، اور ہر حصے کا ایک خاص استعمال تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ دریا کے کسانوں نے اس پورے سسٹم کو بڑی ذہانت سے استعمال کیا۔ انہیں پتا تھا کہ سیلاب جب اترے گا تو پیچھے زرخیز مٹی چھوڑ جائے گا جس پر فصلیں اگانی ہیں، اور جب پانی چڑھ رہا ہو تو اپنے مویشیوں کو لے کر اونچے ٹیلوں پر چلے جانا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ مطلب ہر چیز کا ایک وقت اور ایک جگہ طے تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات ہے، صدیوں تک ان لوگوں کی ساری توجہ صرف زمین اور مویشیوں پر ہی رہی۔ سوچیں، وہ دریا کے بالکل کنارے رہ رہے ہیں، ایک ایسا دریا جو مچھلیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو آگے چل کر ایک بہت بڑی پہیلی بن جائے گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں دنیائیں ایک دوسرے سے بالکل کٹی ہوئی تھیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جب آثار قدیمہ کی کھدائی ہوئی تو ایک بالکل ہی مختلف اور بہت دلچسپ کہانی سامنے آئی۔ شواہد تو صاف بتاتے ہیں کہ ان کے بیچ رابطہ تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ آپس میں ملتے جلتے تھے تو ان کا رشتہ تھا کیسا؟ اچھا، ثبوت کیا ملا؟ ماہرین کو دریا کی وادی اور ساحل دونوں جگہوں سے ایک ہی جیسے مٹی کے برتن ملے، بالکل ایک جیسا ڈیزائن، اور صرف یہی نہیں، تانبے کی بنی چیزیں بھی ملیں، اور یہ تانبا سینکڑوں کلومیٹر دور سے لایا گیا تھا۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ ان کے درمیان ایک بڑا تجارتی نیٹ ورک موجود تھا۔ اور اس پورے تعلق کا جو مرکز تھا وہ تھا تانبا۔ یہ دیکھیں، تانبا یہاں ایکوجت کی کانوں سے نکالا جاتا تھا، اور پھر یہاں سے پورے علاقے میں، یعنی دریا کی وادی سے لے کر سمندر کے ساحل تک اس کی تجارت ہوتی تھی۔ اور بس یہیں آ کر ہماری کہانی کا سب سے بڑا معمہ سامنے آتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر وہ مٹی کے برتنوں اور تانبے جیسی چیزوں کا تبادلہ کر رہے تھے تو پھر انہوں نے ماہی گیری جیسی اہم مہارت ایک دوسرے کو کیوں نہیں سکھائی؟ یہ تو زندگی بچانے والی چیز تھی۔ سینکڑوں سال گزر گئے، دریا کے کسان مچھلیوں سے بھرے دریا کے پاس رہتے رہے، لیکن انہوں نے مچھلی پکڑنا نہیں سیکھا۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ اس کا جواب لوگوں کی سوچ میں نہیں بلکہ ان کے ارد گرد بدلتی ہوئی دنیا میں چھپا تھا۔ ہوا یہ کہ تقریباً 500 سال قبل مسیح صحارا کے موسم میں ایک بہت بڑی ڈرامائی تبدیلی آئی، اور اس ایک تبدیلی نے پورے خطے کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ جیسے جیسے صحارا کا علاقہ سوکھتا گیا، وہاں کے لوگ جنوب کی طرف یعنی زرخیز دریائی وادی کی طرف آنے لگے، اور اس کی وجہ سے وادی میں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا۔
देखें, जब भी किसी सिस्टम पर दबाव पड़ता है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो वो टूट जाता है या फिर वो खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेता है। दरियाई वादी के लोगों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद को बदला और यहीं से एक बहुत बड़ी जिद्दत यानी इनोवेशन ने जन्म लिया। माहिरीन आसार कदीमा को खुदाई के दौरान ठीक उसी दौर की एक तह मिली जब आबादी अचानक बढ़ी थी, और इसी तह में से उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी, एक ऐसा औजार जो इससे पहले इस इलाके में कभी नहीं देखा गया था। पहली बार वहां से मिट्टी से बने हुए नेट वेट्स यानी जाल के वजन मिले। अब ये देखने में तो एक छोटी सी चीज थी, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा था। इसका मतलब था कि ज़रूरत ने आखिरकार दरिया के लोगों को वो काम करने पर मजबूर कर दिया था जिसे वो सदियों से नज़रअंदाज करते आए थे। उन्होंने आखिरकार माहीगीरी शुरू कर दी थी। और ये कोई ऐसी वैसी माहीगीरी नहीं थी, ये एक बाकायदा इंतहाई महारत वाला काम बन गया था, एक ऐसा तर्ज ज़िंदगी जिसके लिए दरिया के मिजाज और उसकी ताल को समझना ज़रूरी था। और ये काम करने वाले माहिर माहीगीर कुबालू कहलाते थे, जिन्हें मुआशरे में बहुत इज्जत दी जाती थी। तो आखिर में सवाल ये है कि ये कदीम कहानी हमें आज की दुनिया के लिए क्या सिखाती है, खास तौर पर मुवाफ़क़त यानी अडेप्टेशन के बारे में। देखें, जब इन बरादरियों ने एक बदलती हुई दुनिया का सामना किया तो वो सिर्फ जिंदा नहीं बचे, बल्कि उन्होंने नए आइडियाज़ और नई महारतों को अपनाकर खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत और लचकदार बना लिया। उन्होंने एक बहरान को तरक्की के एक मौके में बदल दिया। और यही कहानी हमें एक लाजवाल सवाल के सामने ला खड़ा करती है, जब तब्दीली का सामना हो तो हम दीवारें बनाते हैं या पुल। हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बराए करम अपनी राय का इजहार करें और इसी तरह के दीगर मौके को दरियाफ्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। मुस्तकबिल की वीडियोस के लिए अपने सवालात कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें।